بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو، اور نہ حق بات کو چھپاؤ جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر ڈالا تھا، اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق اور باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور اس بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ، ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی، ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ نکلا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کے اندر بہت دفعہ آیا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرا کا معنی بندہ، اور ایل کا معنی عبد، اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ پھر جو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
یہ تمام تر جتنے بھی یہودی ہیں اور اکثر عیسائی، یہ بھی عیسائی نسل کے جتنے بھی لوگ ہیں اکثر یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہی تھے۔ مدینہ منورہ میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ سے چلے گئے تو مدینہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف ان کو اسلام کی دعوت دی بلکہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا تھا۔ ہجرت فرمائی، مکہ سے حضور مدینہ گئے، مدینہ میں جو یہودی تھے، جو یہ لوگ تھے، ان کے ساتھ حضور نے اسلام کی دعوت تو پہنچائی ہے، ساتھ ایک معاہدہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ اب اسی کا تذکرہ یہاں سے یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے، آیت نمبر یہ 40 ہے، یہاں سے لے کر آیت نمبر 143 تک یہ بنی اسرائیل کا مسلسل تذکرہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ساتھ میں ان کی جو بدعنوانیاں تھیں، جو ان کے غلط کام تھے، ان سے بھی حضور نے ان کو متنبہ کیا تھا کہ یہ آپ کے غلط کام ہیں، لہٰذا آپ نے ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ یہاں پر شروع کے اندر بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات تھے ان کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ کا وعدہ جو تھا اس کو پورا کیا جائے، یہی بات ہوتی ہے اللہ کے انعامات کے بدلے میں۔ لیکن انہوں نے جو تورات ان کی طرف اللہ نے نازل کی تھی اس پر بھی عمل کرنے کے بجائے اپنی طرف سے منمانیاں کرنا شروع کر دی، تورات کے اندر بھی تعویلیں کرنا انہوں نے شروع کر دی، جو تورات کے احکامات تھے ان لوگوں نے اس کو بھی بدل ڈالا تھا، یہاں تک کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر ہو، لیکن اللہ کے سوا کسی کے خوف دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے کسی اور کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف وہ لوگ بھول چکے تھے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم وہی دعوت لے کر آیا ہے کہ جو تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ آپ تورات کو ماننے والے تھے، انجیل کو ماننے والے ہیں، وہی دعوت قرآن کے اندر بھی ہے، قرآن کا وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی چیز تورات کے اندر بھی ہے، انجیل کے اندر بھی ہے، وہی چیز قرآن کے اندر بھی ہے، لیکن اس کا انکار کرتے تھے، وہ اس کو مانتے تھے۔ قرآن کریم کو اگر وہ جھٹلاتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں کا اس سے انکار کرنا اس سے لازم آتا ہے، کیونکہ ان کی خود کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ایک کتاب نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو آخری شریعت عطا فرمائیں گے، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ جب قرآن کا انکار کریں گے، نبی کا انکار کریں گے، مطلب اپنی کتاب کے اندر جو بات موجود ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اصل بات اللہ نے فرمائی کہ وہ قرآن کا نہیں بلکہ جو کتاب بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی تھی تورات، وہ اس کا بھی انکار کرنے والے ہیں، اس کو بھی ماننے والے نہیں تھے، اپنی طرف سے اپنی چاہت کے مطابق وہ فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ جو وڈیرے ہوتے تھے، جو امیر ہوتے تھے، جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا، وہ ان کے جو عالم ہوا کرتے تھے بنی اسرائیل کے جو بڑے، ان کے پاس جاتے، ان کو پیسہ دے دیا، ان سے اپنی مرضی کے احکامات، اپنی مرضی کے قرآن اور تورات کے اندر اپنی مرضی سے آیتیں لے کر آ جاتے تھے۔ حکم کچھ اور ہے، تورات کے اندر کچھ اور آیتیں ہیں، لیکن کیا ہوتا تھا، اپنی طرف سے پیسے دے دیے، ان کو یہ کہا کہ اس کے بدلے میں یہاں پر ہماری مرضی یہ ہے، یہاں پر یہ ہونا چاہیے، اب تم اس کی جگہ پر یہ چیز لے کر آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے کرتے 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 یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ اب وہ کتاب اصل حالت میں موجود ہی نہیں ہے، ساری کی ساری وہ باتیں موجود ہیں کہ جو ان کے بڑوں نے کہی تھی اور لوگوں نے اس کے اندر کتاب کے اندر باتوں کو شامل کر دیا، اس لیے اب وہ اصلی حالت کے اندر کتاب موجود نہیں ہے، لیکن یہ قرآن ہے کہ جو آج بھی اصلی حالت کے اندر موجود ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا اللہ نے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں پر خاص رکوع کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کر دیا تھا، نماز قائم کرو، لیکن رکوع کا خاص ذکر کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جو یہودی نماز پڑھتے تھے، یہودیوں کی جو عبادت ہے اس کے اندر رکوع نہیں ہے۔ آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا ایک دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر سر مارتے، رکوع نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کو یہ حکم دے دیا کہ نماز قائم کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو، لیکن وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری عبادات ان کے ساتھ بالکل ملتی جلتی نہیں، بالکل الگ عبادات ہیں، ان کے الگ معاملات ہیں، ہمارے الگ معاملات ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون یہ مصر کا بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں موجود تھے، اور بنی اسرائیل فرعون کی غلامی کے اندر اپنے دن گزار رہے تھے۔ فرعون کے سامنے نجومی نے ایک پیشن گوئی کی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا کہ جو اس آپ کی بادشاہی کو خاتمہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے یہ حکم دیا تھا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھیں تاکہ ہم ان سے خدمت لیا کریں، جو بچے ہیں ان کو قتل کر دو۔ اس نے بہت سارے نوزائیدہ بچوں کو اس وجہ سے قتل کر دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے کہ جس سال قتل کرنا تھا بچوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اس کا انشاءاللہ تفصیلی واقعہ قرآن کے خود الفاظ کے اندر موجود ہے، سورہ طٰہٰ اور سورۃ القصص کے اندر، اس وقت وہاں پہنچیں گے تو ترجمہ کرتے جائیں گے تو وہاں واقعہ بھی ذکر ہوتا چلا جائے گا۔
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر چلے جائیں اور 40 دن کا اعتکاف کریں، تو 40 دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ایک کتاب عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، اگرچہ ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے وہ تو موجود تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہ تو چلے گئے تھے کوہ طور پر، پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ ایک سامری جادوگر تھا، اس نے کچھ زیورات کو اکٹھا کیا ہوا تھا اور ان کو جلایا اور اس کے ذریعے سے ایک بت سا بنا دیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ موسیٰ بھول گئے، خدا کو ڈھونڈنے وہاں چلے گئے، خدا تو یہاں پر ہے، لہٰذا تم سارے کے سارے اس کی عبادت کرو۔ فرماتے ہیں کہ جب ہوا چلتی تھی کہ اس میں سے آواز بھی آیا کرتی تھی، کچھ نہ کچھ اس میں سے آواز آتی تھی، وہ کہا کرتے تھے دیکھو یہ بولتا بھی ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا لیکن لوگ ان کی بات پہ نہیں آئے، نہیں سمجھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن گزارنے کے بعد آئے اور قوم کو دیکھا کہ وہ بہت بڑی نافرمانی کے اندر مبتلا تھے، کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی اور بتوں کی عبادت ان لوگوں نے کرنا شروع کر دی، اس کا تذکرہ بھی یہاں پر ہوا۔ اب کیا ہوا، جب انہوں نے اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کی، بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی ان لوگوں کے لیے کہ اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے معافی کا طریقہ کار بتایا کہ میں معاف کروں گا، یہ طریقہ کار ہوگا۔ اب طریقہ کار کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے بتوں کی عبادت نہیں کی، اس بچڑے کی عبادت نہیں کی ہے، وہ لوگ دوسرے لوگوں کو ان کو قتل کر دیں گے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے۔ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے عبادت کی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ نہیں کی، جنہوں نے نہیں کی ہے اب ان لوگوں کو قتل کر دیں جن لوگوں نے کیا۔ فرماتے ہیں کہ کئی ہزار لوگ جو ہے اس وقت قتل ہوئے جنہوں نے اس وقت بچڑے کی عبادت کی تھی۔ اللہ نے توبہ کا یہ طریقہ کار اپنایا تھا اس وقت۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ 2 رکعت پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اس وقت توبہ کا کیا طریقہ کار تھا کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ان کو قتل کر دو، ان کا قتل ہونا ہی توبہ کی علامت تھی۔ تو بہرحال انہوں نے ایسا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کر دیا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لے کر واپس آئے تو بنی اسرائیل نے ان سے یہ کہا کہ یہ کتاب آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ ممکن ہے کہ آپ گئے ہوں، وہاں سے کوئی پہلے چیز رکھی ہو، وہ اٹھا کر ہمارے پاس لے آئے ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کوئی ہمیں بتائیں، ہمیں پتہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی دلیل نشانی؟ کہا چلے ٹھیک ہے، کوہ طور پر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوہ طور پر لے جائیں تو اللہ ہم سے جو ہے نا بات کرے، پھر ہمیں اللہ یہ کہے کہ میں نے کتاب نازل کی ہے، یہ موسیٰ نے اپنی طرف سے نہیں لائی ہے، ہم تب مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا لوگوں سے، یہ بتایا اللہ نے کہ کتاب میں نے نازل کی ہے، میری طرف سے ہے۔ پھر حجت بازی شروع ہو گئی۔ اب یہ پتہ نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، ممکن ہے کہ کچھ لوگ بٹھائے ہوں یا کہیں کچھ بٹھایا ہو، اس کی آواز آ رہی ہو، اللہ کی آواز نہ ہو۔ تو مزید اور حجت بازی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں تب تک نہیں مانیں گے۔ اللہ نے کیا کر دیا، ان 70 کے 70 بندوں کو وہاں مار دیا۔ اب اللہ کی طرف سے حکم تھا، ماننا تھا، مانتے، مزید اور حجت بازیاں شروع کر دی کہ ہم پہلے سنیں گے، سننے والی بات ختم ہوئی، اب دوسری بات آئی ہم دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد ممکن تھا کہ مزید اور کوئی بات کر لیتے۔ اللہ نے 70 کے 70 بندوں کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں لے کر آیا تھا قوم کے بندوں کو، اب میں واپس جاؤں گا، بولوں گا کہ وہ بندے سارے کے سارے مر گئے، قوم والے یہ کہیں گے کہ 70 بندوں کو لے گیا وہاں پر مار دیا، یا اللہ ان سارے کے سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں دوبارہ ان کو اپنی بستی والوں کے پاس لے کر چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر دیا، 70 بندے دوبارہ زندہ ہوئے اور واپس دوبارہ آگے۔ بہرحال کچھ پھر بھی ماننے والے تھے، لیکن کچھ نے اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیا، ماننے والے نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ضد ہٹ درمی جب بندے کے اندر آ جاتی ہے، جب ضد پر بندہ آ جاتا ہے تو پھر اچھی سے اچھی چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ضد بڑی گندی چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے بڑے انعامات بھی کیے کہ جب نافرمانیاں ان کے حد سے بڑھ گئیں، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا کے ایک میدان کے اندر ان لوگوں کو جمع کر دیا۔ اب وہ پورا دن اس میدان سے نکلنے کے لیے سفر کرتے، یہاں سے نکلتے ہو اس میدان سے نکلنے کے لیے، جب رات کا وقت ہوتا وہاں پر پڑاؤ ڈالتے، صبح دیکھتے کہ جہاں سے سفر شروع کیا ہوتا دوبارہ وہیں پر آگے ہوتے تھے۔ یہ سزا تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر، تو اس میدان سے جو ایک یہ احاطہ ہے، اس احاطے سے وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ یہ لے لیں، یہاں سے سفر شروع کیا، کافی لمبا سفر کیا، یہاں سے باہر نکلنے کے قریب پہنچے، رات کا وقت ہوا پڑاؤ ڈالا، یا رات کا وقت ہوا اندھیرا ہوا، سفر شروع ہے، صبح جب ہوا روشنی ہوئی، وہیں پر پہنچے ہوئے تھے جہاں سے ان لوگوں نے سفر شروع کیا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سزا تھی، لیکن سزا کے اندر اللہ نے انعامات بھی دیے کہ اس بادل، اس جگہ کے اوپر کوئی درخت نہیں تھے، کوئی سائے کی جگہ نہیں تھی۔ اللہ نے انعام کے سزا بھی ہے، ساتھ میں انعام کیا ہو گیا، اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔
پانی نہیں تھا اللہ نے چشمے جاری کر دیے، کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل کر دیا. تو یہ چیزیں تھی، سزا بھی تھی، لیکن اللہ نے اس کے اوپر انعامات بھی نازل فرما دیے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا، ان لوگوں نے توبہ استغفار کرنے کی کوشش کی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک اور طریقہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اس میدان سے آپ کو اللہ نکال دے گا. طریقہ کار یہ کرنا ہے کہ آپ اس بستی کے اندر چلے جاؤ، اس بستی میں جب داخل ہوگے اس کے دروازے میں سے سر کو جھکا کر وہاں سے داخل ہونا. بات سمجھ آئیے؟ یہ طریقہ کار ہے اب مزید توبہ کی معافی کا. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. دروازے میں سے داخل ہونا، اس بستی کے سر کو جھکا کے داخل ہونا. لیکن ان لوگوں نے یہاں پر بھی کیا معاملہ کیا کہ جب اس بستی میں دروازے میں سے داخل ہوئے تو سینہ تان کر وہاں سے داخل ہوئے، جو کہ سر داخل نہیں ہوئے. اللہ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ اللہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے، یہ لفظ کہنا ہے. لیکن جاتے ان لوگوں نے کیا کہا؟ حنطۃ کا لفظ کہا. حنطۃ گندم کا، اس طرح کوئی اور معنی کے اندر عربی کے اندر لفظ آتا ہے. بہرحال الفاظ کو بھی تبدیل کر دیا، اور جب چلے تو چال بھی ان کی تبدیل ہو گئی تھی. اللہ تعالی نے پھر عذاب کے اندر لوگوں کو مبتلا فرما دیا تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی ضد اور ہٹ درمیوں سے بچائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. صدق اللہ العظیم.